رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واحشرنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد مل کے باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ مل کے باواز بلند صلوات۔ کیونکہ پڑھنے والے افراد بزرگان ڈھیسر ہیں تو خطبے کو بالکل ہی مختصر کر کے اپنا مطلب عرض کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ بانیان مجلس دی توفیقات خیری اضافہ فرماوے اور اللہ تعالیٰ انہوں دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے، مریضاں کو شفا یابی عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ ساریاں دی یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور اللہ رب العزت حجت دوران امام زمان علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرماوے۔ ان ساریاں دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات۔ وقت دی ضرورت امام زمان علیہ السلام دے ظہور دی صورت کیونکہ مہینہ یقیناً او مہینہ ہے جہاں کہ معصوم دی شہادت کوئی نہیں۔ یکم میں بلکہ مطالعہ جڑا کرنا پہ ہمیں علماء کرام دی اجازت نال اے او مہینہ ہے جس مہینے دے وچ اللہ دے دین دی بقا والے افراد کو اللہ نے اس مہینے چ بھیجا ہے۔ یکم شعبان جناب سیدہ عالیہ بی بی دی ولادت باسعادت، 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام، 4 شعبان کو حضرت عباس علیہ السلام، 5 شعبان کو امام زین العابدین علیہ السلام، 7 شعبان کو حضرت قاسم، 11 شعبان کو حضرت علی اکبر۔ توجہ فرمائے دے بھائیو، اے او ہستیاں ہیں جنہ ہستیاں نے میدان کربلا دین دی حفاظت فرمائی ہے اور انہاں ساریاں دے خون دا انتقام کھنن والے دی بھی اللہ تعالیٰ نے اسے مہینے دے وچ ولادت باسعادت فرمائی ہے تے او ہن منتقم حسین امام زمان علیہ السلام ہیں اور جنہ دے بارے اللہ دے نبی نے ارشاد فرمائے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جڑا بھی بندہ ان دنیا تو گیا ہے تے اپنے وقت دے امام دی معرفت پیدا کر کے نہیں گیا، بھاویں وہ حاجی ہے، بھاویں ذاکر ہے، بھاویں عالم ہے، بھاویں مجتہد ہے، اللہ دا نبی ارشاد پہ فرمائے دے وہ جہالت دی موت مرے، عالم ہو کے دنیا تو نہیں گیا۔ یعنی معرفت امام زمان علیہ السلام، کیونکہ ایام آندے پہن امام زمان علیہ السلام دے ولادت باسعادت دے میرے عزیزو، اللہ دا راز ہے، اللہ تعالیٰ نے این نا کو بھی خفیہ رکھا ہے، اس ذات کو بھی خفیہ رکھا ہے، حتیٰ کہ کتاب جی اگر کہے جگہ دے ملتا ہے پاک پیغمبر دا نا جڑا ہے وہ نا ہی امام مہدی علیہ السلام دا نا ہے، حتیٰ کہ روایات ہی ملتا ہے کہ اگر کہہ بندے نے امام مہدی علیہ السلام دا اصلی نا چایا جا تو ان دو تے کفارہ واجب ہو رہے سی۔ یعنی کیا راز ہے ان شہد علماء کرام موجود ہیں، کیا راز ہے کہ ان دا نا بھی مخفی او ذات بھی مخفی، بلاخر ان دنیا تے بھی راہ دے ہوئے سادہ تے تھوڑا وظیفہ ہے کہ امام علیہ السلام دے القاب دے نال امام کو صد سکتے ہیں، انہاں دے نا دے نال نہیں پکار سکتے۔ کیا راز ہے بلاخر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد فرمائے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ تعالیٰ دی بقیت سارے واسطے کافی ہے اگر اسا مومن ہے تا۔
میرے عزیزو یقین منو روایات کا مطالعہ اگر کروں حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انہوں تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نے ایک خواہش کی تھی ہے اللہ تعالیٰ ساگو آخری نبی دا امتی چا بناوے اور مولا علی علیہ السلام تو گھن کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام نے ایک خواہش کی تھی اللہ تعالیٰ ساگو آخری امام دی رعایت رحمت دا شرف نصیب چا فرماوے امام باقر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام حتیٰ کہ روایات ہی ملتے ہیں جس وقت امام حسین علیہ السلام دوتے ضربتہ چل دیا پیا ہے والے بھی مولا حسین علیہ السلام فرمائیں یا مہدی یا مہدی جناب سیدات ہوتے جڑے ظلم ہوئے بعض علماء فرمائیں اس وقت بھی بی بی نے فرمائے یا مہدی یا مہدی یعنی بی بی تے ظلم ہوئے بھی اپنے بچڑے امام مہدی کو پکاریں مولا حسین تے ضربت چلے تاوی امام مہدی علیہ السلام کو پکاریں بس میرے عزیزو امام علیہ السلام دی معرفت سارے تے واجب تے ضروری ہے ان حالات جڑے بدلتے ہوئے حالات والے سامنے بیانیں کوئی سفیانی لشکر بندا پیا ہے کوئی خراسانی لشکر بنا پیا ہے کوئی جو ہے وہ گئے دجال ودا بندا ہے یہ سارے دے سارے علامات ہو سکتی ہیں کہ امام زمان علیہ السلام دیا ظہور دیا نشانیاں ہوں لیکن ان حالات دے وچ تھوڑا تے سادہ کیا وظیفہ ہے کہ آیا سا خاموش ہو کے بہ ونجو بس ایشا گال تو صبح تھوڑی زحمت تمام میرے عزیزو تھوڑا تے سادہ وظیفہ ہے ہر او کم کروں جڑا امام مہدی علیہ السلام نے آگے انجام دے منے سارے مساجد کو آباد کرنا ہے مولا امام مہدی علیہ السلام نے بے نمازی کو نمازی بناونا ہے قرآن نہیں پڑھایا کو قرآن پڑھاونا ہے اسلامی نظام قائم کرنا ہے عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے جھوٹ کو دور کرنا ہے بس میرے عزیزو جڑا جڑا کام امام مہدی علیہ السلام نے آکے اسلامی نظام قائم کرنا ہے اپنے آپ کو تیار کروں کہ اسا امام علیہ السلام دے حکم دی تعمیل کر سکوں دیکھو 1250 سال گزرتے پہن تھوڑے تے سارا آقا اور مولا امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت ہی جن میرے عزیزوں کتنے علماء گزر گئے کتنے ذاکرین گزر گئے کتنے ماتمی گزر گئے کتنے عزادار گزر گئے کتنے مجتہد گزر گئے تھوڑے تے سارے آقا اور مولا کو ضرورت ہے 313 دی توجہ فرمائیں دے پہ ہو میرے عزیز کیا وجہ ہے اجے تھی 313 نہیں پیدا ہو سکے وہ ہستے خود ارشاد فرمائیں دیئے 313 تسا پڑھ ونجو میرے ظہور تاجیل ہو ویسی میں جلدی تشریف گینا سا اور اس وقت میرے آمن دا کیا فائدہ ہو سی میرے عزیزوں یہ دنیا تو درد دکھ تکلیفاں بیماریاں ختم ہو ویسے زمین اپنے خزانے اگل دے سی انہوں بہت بڑا امیر بھی زکاة جا کے غریب دے دروازے تے جو ویسی وہ اکسی بابا کہہ بے کلے امام تے صدقے میری آج اپنے گھر ہی جتنی برکتہ ہو گئی ہیں کہ ہون میں کو تیری زکاة دی ضرورت بھی نہیں رہے گی سب امام علیہ السلام دے برکات ہیں میرے عزیزوں اور امام علیہ السلام آخری گل پہ کرنا زحمت تمام ممبر اپنے علماء دوست بھرا راوان دے حوالے کرنا میرے عزیزوں امام علیہ السلام دا جس وقت ظہور ہونے امام دے نال 3 پتھر ہو سے ایک حجر اسود ہو سی ایک او پتھر ہو سی جہندو تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے جڑا لفٹ دا کام کریں دا ہائی کہویں اچھا ہو ویندا ہے کہویں جھکا ہو ویندا ہے کہویں دائیں بائیں ہو ویندا ہے اس پتھر تے امام مہدی علیہ السلام نے سوار ہونے حجر اسود نال ہو سی او پتھر جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہندو تے آسا مارا ہے او بھی نال ہو سی آسائے موسیٰ بھی نال ہو سی اے حجر اسود میرے مولا دی گواہی دے سی او دنیا آلیو جا الحق و وضحق الباطل حق آگیا وے تے باطل مٹ گیا وے اور اس پتھر نے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام اندر سوار حسین وہ پتھر جس حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آیا ہے
حضرت مہدی علیہ السلام اندر تے ضربت لے سن کہ ویلے اندر جو جنت دے کھانے نمودار ہو سن کہ ویلے جنت دا پانی اور امام علیہ السلام دے اپنے سپاہی جڑے 313 ہو سن اندر جو پانی پی سن بھی سیراب ہوئے سن کھانا کھا سن بھی سیراب ہوئے سن اور امام علیہ السلام دے ہوتے ایک سفید رنگ دا بدل ہو سی جڑا امام علیہ السلام دے ہوتے سایہ کیتا ہوئے ہو سی اور امام علیہ السلام ارشاد فرمائے سن اگر کوئی سادہ منن والا 20 سال دا ہو گئے 15 سال دی رعایت تے 5 سال چی اگر انہیں دین آل محمد کو حاصل نہیں کیتا امام فرمائے وہ حق نہیں رکھدا جو میری رعایت رہن دے قابل ہو گئے اس وجہ سے میرے عزیزو قرآن مجید علیہ پاسے نماز علیہ پاسے امام زمان علیہ السلام دی معرفت علیہ پاسے اپنی اولادوں کو متوجہ کروں ایران بھی سارا نزدیکی ملک ہے جتا ہر جمعہ کو نوجوان اپنا جنگی لباس پا کے بہویں دے کہ ممکن ہے آج میرے آقا تے مولا دا ظہور تھی ونجے تے میرے پہنچانے چے دیر نہ تھی وے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اسا سارے کو امام زمان علیہ السلام دی معرفت نصیب فرماوے انہاں دی اطاعت اور انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے انہاں سارے دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات متوالے سامنے ذاکر اہل بیت جناب ملک نسیم آباد بچی صاحب انہوں تو بعد عالی جناب قبلہ مولانا مختار حسین سکوی صاحب قبلہ مولانا شاہد مرتضی خان صاحب قبلہ مولانا مرتضی عرفنی نفسک لمعارف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لمعارف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واحشرنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد مل کے باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم یعرف امام زمانہی ماتا میتتا جاہلیہ مل کے باواز بلند صلوات کیونکہ پڑھنے والے افراد بزرگان ڈھیسر ہیں تو خطبے کو بالکل ہی مختصر کر کے اپنا مطلب عرض کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ بانیان مجلس دی توفیقات خیری اضافہ فرماوے اور اللہ تعالیٰ انہوں دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے مریضاں کو شفا یابی عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ ساریاں دی یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور اللہ رب العزت حجت دوران امام زمان علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرماوے انہاں ساریاں دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات وقت دی ضرورت امام زمان علیہ السلام دے ظہور دی صورت کیونکہ مہینہ یقیناً او مہینہ ہے جہاں کہ معصوم دی شہادت کوئی نہیں یکم میں بلکہ مطالعہ جڑا کرنا پہ ہمیں علماء کرام دی اجازت نال اے او مہینہ ہے جس مہینے دے وچ اللہ دے دین دی بقا آلے افراد کو اللہ نے اس مہینے چ بھیجا ہے یکم شعبان جناب سیدہ عالیہ بی بی دی ولادت باسعادت 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام 4 شعبان کو حضرت عباس علیہ السلام 5 شعبان کو امام زین العابدین علیہ السلام 7 شعبان کو حضرت قاسم 11 شعبان کو حضرت علی اکبر توجہ فرمائے دے پہو اے او ہستیاں ہیں جنہ ہستیاں نے میدان کربلا دین دی حفاظت فرمائی ہے اور انہاں ساریاں دے خون دا انتقام کھنن والے دی بھی اللہ تعالیٰ نے اسے مہینے دے وچ ولادت باسعادت فرمائی ہے تے او ہن منتقم حسین امام زمان علیہ السلام ہیں
اور جنہ دے بارے اللہ دے نبی نے ارشاد فرمائے من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جڑا بھی بندہ ان دنیا تو گیا ہے تے اپنے وقت دے امام دی معرفت پیدا کر کے نہیں گیا، بھاویں وہ حاجی ہے، بھاویں ذاکر ہے، بھاویں عالم ہے، بھاویں مجتہد ہے، اللہ دا نبی ارشاد پہ فرمائے دے وہ جہالت دی موت مرے، عالم ہو کے دنیا تو نہیں گیا۔ یعنی معرفت امام زمان علیہ السلام، کیونکہ ایام آندے پہن امام زمان علیہ السلام دے ولادت با سعادت دے، میرے عزیزو اللہ دا راز ہے، اللہ تعالیٰ نے این نا کو بھی خفیہ رکھا ہے، اس ذات کو بھی خفیہ رکھا ہے، حتیٰ کہ کتاب جی اگر کہے جگہ دے ملتا ہے پاک پیغمبر دا نا جڑا ہے وہ نا ہی امام مہدی علیہ السلام دا نا ہے، حتیٰ کہ روایات ہی ملتا ہے کہ اگر کہیں بندے نے امام مہدی علیہ السلام دا اصلی نا چایا جا تو ان دوتے کفارہ واجب ہو رہے سی۔ یعنی کیا راز ہے ان شہد علماء کرام موجود ہیں، کیا راز ہے کہ ان دا نا بھی مخفی او ذات بھی مخفی، بلاخر این دنیا تے بھی راہ دے ہوئے سادہ تے تھوڑا وظیفہ ہے کہ امام علیہ السلام دے القاب دے نال امام کو صد سکتے ہیں، انہاں دے نا دے نال نہیں پکار سکتے۔ کیا راز ہے بلاخر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد فرمائے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ تعالیٰ دی بقیت سارے واسطے کافی ہے اگر اسا مومن ہے تا۔ میرے عزیزو یقین منو روایات کا مطالعہ اگر کروں، حضرت آدم علیہ السلام تو کہن کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، انہوں تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نے ایک خواہش کی تھی ہے اللہ تعالیٰ ساگو آخری نبی دا امتی چا بناوے، اور مولا علی علیہ السلام تو کہن کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام نے ایک خواہش کی تھی اللہ تعالیٰ ساگو آخری امام دی رعایت رحمت دا شرف نصیب چا فرماوے۔ امام باقر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حتیٰ کہ روایات ہی ملتے ہیں جس وقت امام حسین علیہ السلام دوتے ضربتہ چل دیا پیا ہے، امولے بھی مولا حسین علیہ السلام فرمائیں یا مہدی یا مہدی۔ جناب سیدات ہوتے جڑے ظلم ہوئے، بعض علماء فرمائیں اس وقت بھی بی بی نے فرمائے یا مہدی یا مہدی، یعنی بی بی تے ظلم ہوئے بھی اپنے بچڑے امام مہدی کو پکاریں۔ مولا حسین تے ضربت چلے تاوی امام مہدی علیہ السلام کو پکاریں۔ بس میرے عزیزو امام علیہ السلام دی معرفت سارے واجب تے ضروری ہے۔ ان حالات جڑے بدلتے ہوئے حالات ہمارے سامنے پہ آنے، کوئی سفیانی لشکر بندا پیا ہے، کوئی خراسانی لشکر بنا پیا ہے، کوئی جو ہے وہ کہ دجال ودا بندا ہے، یہ سارے دے سارے علامات ہو سکتی ہیں کہ امام زمان علیہ السلام دیا ظہور دیا نشانیاں ہوں، لیکن ان حالات دے وچ تھوڑا تے سادہ کیا وظیفہ ہے کہ آیا ایسا خاموش ہو کے بہ ونجو بس ایشا گال تو اس بات والی زحمت تمام میرے عزیزوں، تھوڑا تے سادہ وظیفہ ہے ہر او کم کروں جڑا امام مہدی علیہ السلام نے آگے انجام دے منے۔ سارے مساجد کو آباد کرنا ہے مولا امام مہدی علیہ السلام نے، بے نمازی کو نمازی بناونا ہے، قرآن نہیں پڑھایا کو قرآن پڑھاونا ہے، اسلامی نظام قائم کرنا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، جھوٹ کو دور کرنا ہے۔ بس میرے عزیزو جڑا جڑا کام امام مہدی علیہ السلام نے آ کے اسلامی نظام قائم کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کروں کہ اسا امام علیہ السلام دے حکم دی تعمیل کر سکوں۔ دیکھو 1250 سال گزرتے پہن تھوڑے تے سارا آقا اور مولا امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت ہی جن میرے عزیزوں کتنے علماء گزر گئے، کتنے ذاکرین گزر گئے، کتنے ماتمی گزر گئے، کتنے عزادار گزر گئے، کتنے مجتہد گزر گئے، تھوڑے تے سارے آقا اور مولا کو ضرورت ہے 313 دی۔ توجہ فرمیندے پہ ہو میرے عزیز، کیا وجہ ہے اجے تے 313 نہیں پیدا ہو سکے؟ وہ ہستی خود ارشاد فرمائیں دیئے 313 تسا بن ونجو میرے ظہور تاجیل ہوئے سی، میں جلدی تشریف گینا سا
اور اس وقت میرے آمن دا کیا فائدہ ہو سی میرے عزیزو؟ یہ دنیا تو درد دکھ تکلیفاں بیماریاں ختم ہو گئے سن، زمین اپنے خزانے اگل دے سی، وہ والے بہت بڑا امیر بھی زکاة چاہ کے غریب دے دروازے تے جو ویسی وہ اکسی بابا کہہ بے کلے امام تے صدقے میری آج اپنے گھر ہی جتنی برکتہ ہو گئی ہیں کہ ہون میں کو تیری زکاة دی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ یہ سب امام علیہ السلام دے برکات ہیں میرے عزیزو۔ اور امام علیہ السلام آخری گل پہ کرنا زحمت تمام ممبر اپنے علماء دوست بھرا راوان دے حوالے کرا میرے عزیزو۔ امام علیہ السلام دا جس وقت ظہور ہونے امام دے نال ترائے پتھر ہو سے، ایک حجر اسود ہو سی، ایک او پتھر ہو سی جنہوں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے جڑا لفٹ دا کام کریں دا ہائی، کہہ ویلے اچھا ہو ویندا ہے، کہہ ویلے جھکا ہو ویندا ہے، کہہ ویلے دائیں بائیں ہو ویندا ہے، اس پتھر تے امام مہدی علیہ السلام نے سوار ہونے حجر اسود نال ہو سی، او پتھر جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنہوں تے آسا مارا ہے او بھی نال ہو سی، آسائے موسیٰ بھی نال ہو سی۔ اے حجر اسود میرے مولا دی گواہی دے سی او دنیا آلیو جا الحق و وضحق الباطل، حق آگیا وے تے باطل مٹ گیا وے۔ اور اس پتھر نے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام اندھتے سوار حسین، وہ پتھر جر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آیا ہے، حضرت مہدی علیہ السلام اندھتے ضربت لے سن، کہہ ویلے اندھے جو جنت دے کھانے نمودار حسین، کہہ ویلے جنت دا پانی، اور امام علیہ السلام دے اپنے سپاہی جڑے 313 حسین اندھے جو پانی پی سن بھی سیراب ہوئے سن، کھانا کھا سن بھی سیراب ہوئے سن۔ اور امام علیہ السلام دے ہوتے ایک سفید رنگ دا بدل ہو سی جڑا امام علیہ السلام دے ہوتے سایہ کیتا ہوئے ہو سی، اور امام علیہ السلام ارشاد فرمیسن اگر کوئی سادہ منن والا 20 سال دا ہو گئے 15 سال دی رعایت تے 5 سال چی اگر انہیں دین آل محمد کو حاصل نہیں کیتا، امام فرمینن وہ حق نہیں رکھدا جو میری رعایت رحمت دے قابل ہو گئے۔ اس وجہ سے میرے عزیزو قرآن مجید علیہ پاسے، نماز علیہ پاسے، امام زمان علیہ السلام دی معرفت علیہ پاسے اپنی اولادوں کو متوجہ کروں۔ ایران بھی سارا نزدیکی ملک ہے جتا ہر جمعہ کو نوجوان اپنا جنگی لباس پا کے بہویں دے کہ ممکن ہے آج میرے آقا تے مولا دا ظہور تھی ونجے تے میرے پہنچانے چے دیر نہ تھی وے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اسا سارے کو امام زمان علیہ السلام دی معرفت نصیب فرماوے، انہاں دی اطاعت اور انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ انہاں سارے دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات۔ مختصر ہوں تو سامنے ذاکر اہل بیت